حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے مجالس تصوف میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ مریدوں میں سے کسی کے معمولات چھوٹ گئے ہیں تو رنج ہوتا تھا، میں کہہ دیتا تھا اس کو پورا کر لو، لیکن کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے معاملات خراب ہیں، لین دین خراب ہے، تو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، مجھے رنج ہوتا تھا۔ ایک لڑکی نے ایک مولانا صاحب سے پوچھا، کیا ایک بات پوچھوں؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ جی بتاؤ کیا پوچھنا ہے۔ تو اس لڑکی نے مولانا صاحب سے کہا، یہ بتائیے کہ ہمارے سماج میں، ماحول و معاشرہ میں لڑکوں کو پوری طریقے سے آزادی حاصل ہے؟ وہ جہاں چاہیں جائیں، جس وقت رات میں آئیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے، جو چاہیں کریں، کوئی خاص روک ٹوک نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم لڑکیوں کے ساتھ بازار نہیں جانا ہے، کہیں اور نہیں جانا ہے، رات میں کہیں نکلنا نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مولانا صاحب نے جواب دیا، بیٹی تم نے لوہے کی دکان کے سامنے، لوہے کے گودام کے سامنے دیکھا ہوگا بہت سا مال پڑا رہتا ہے لوہے کا، اس پہ برسات بھی ہوتی ہے، اس پہ دھوپ بھی پڑتی ہے، لیکن اس کی قیمت میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔ معاشرے میں لڑکوں کا یہی حال ہے۔ اور کہنے لگے بیٹی آپ آؤ ایک سونار کی دکان پر، ایک بڑی تجوری، پھر اس کے اندر ایک چھوٹی سی تجوری، اور اس کے اندر ایک بہت مختصر سی ڈبیا ریشم لگا ہوا، اس میں ایک ہیرا رکھا ہوا۔ جوہری جانتا ہے کہ اگر اس ہیرے کے اندر ذرا بھی داغ لگا تو اس کی قیمت گئی۔ تو اگر ہماری ماں بہنوں میں، آج کی ہماری بیٹیوں میں اگر ذرا سا بھی دامن داغدار ہوا کسی بھی اعتبار سے، تو پھر یہ یاد رکھو ان کے ماں باپ کے پاس کچھ بچتا نہیں۔ آئیے اسی سلسلے کو آگے رکھتے ہوئے مولانا مفتی محمد دانش سلمہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، اپنے خیالات کا مختصر وقت میں اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت، بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن، بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ دیکھیے، کوئی بھی مسلمان، وہ مرد ہو یا عورت، اللہ رب العزت نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا،
افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ اور کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی یہ کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا، ہم نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ محض لہو و لعب میں اپنی زندگی گزارے، ہم نے انسان کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ جانوروں کی طرح بے مقصد زندگی گزارے، بلکہ ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ایک مقصد کے تحت اپنی زندگی کو گزارے۔ اور آگے فرما رہے ہیں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دنیا میں تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کا حساب نہیں دینا ہوگا؟ اور کیا اس دنیا میں تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور تمہارا معاملہ ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ تم ضرور بالضرور ہمارے سامنے پیش کیے جاؤ گے، حاضر کیے جاؤ گے، اور پھر ہمارے سامنے حساب و کتاب ہوگا، اور اس کا حساب دینا ہوگا کہ تم نے دنیا میں نیک اعمال انجام دیے یا برے اعمال کیے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک مقصد کے تحت زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا۔ اور مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، میں نے جنات کو اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، ہماری تخلیق کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے، اللہ رب العزت کی بندگی کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو عبادت کا حکم دیا ہے، یہ حکم ہمارے فائدے کے لیے دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو عبادت کا حکم دیا ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا اس میں کوئی فائدہ نہیں، اور نہ ہی اللہ رب العزت کو ہماری عبادات کی کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو عبادات کا حکم دیا ہے، وہ عبادات کا حکم ہمارے فائدے کے لیے دیا، اس لیے نہیں دیا کہ اللہ رب العزت کو ہماری عبادات کی کوئی ضرورت ہے۔ اگر ساری دنیا والے مل کر بھی اللہ رب العزت کی عبادات کرنے لگیں اور نافرمانی کو چھوڑ دیں، تب بھی ہماری تمام تر عبادات سے اللہ رب العزت کو ذرہ برابر بھی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اور اگر ساری دنیا والے مل کر بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کو چھوڑ دیں، تب بھی ذرہ برابر بھی اللہ رب العزت کو نقصان ہونے والا نہیں۔ اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے، اسے ہماری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے، کہ جب ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، اور پھر اللہ رب العزت ہمیں بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے رزق دیا جائے، مجھے روزی پہنچائی جائے، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں
کہ دنیا کے آقاؤں کی طرح مجھے کھلایا جائے، جس طرح دنیا کے آقا اور مالک یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو غلام ہیں، ان کے جو خادم اور نوکر ہیں، وہ ان کو کما کر لا کر دیں، کھلائیں پلائیں، ان کی خدمت کریں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دنیا کے آقاؤں کی طرح مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور کیوں ضرورت ہو جبکہ اللہ رب العزت خود ہی رزاق ہے، روزی دینے والا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق۔ اور اللہ رب العزت کو ہماری عبادات کی کیوں کر ضرورت ہو، کیوں کر حاجت ہو، جبکہ اللہ رب العزت ذو القوۃ المتین، مضبوط طاقتور ہے۔ اللہ رب العزت کو کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مقصد کے تحت زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا اور اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، خم کر دینا۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ جب ہماری تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے تو پھر ہم دوسرے کاموں میں کیوں مشغول ہوتے ہیں، دوسری مصروفیات میں کیوں مشغول ہوتے ہیں؟ ہمیں تو صرف نماز پڑھتے رہنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، تسبیحات پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ سوال ہوتا ہے، بعض لوگ یہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس کا آسان سا جواب، بالکل سادہ سا جواب یہ کہ عبادت صرف نماز پڑھنے کو نہیں کہتے، عبادت صرف روزے رکھنے کو نہیں کہتے، عبادت صرف قرآن کی تلاوت اور تسبیحات پڑھنے کو نہیں کہتے، بلکہ عبادت کا اصل معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اب اس زندگی میں رہ کر، اس دنیا میں رہ کر ہم جو کام بھی کریں، ہمارے وہ کام اگر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہیں، شریعت کے مطابق ہیں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہیں، تو پھر ہمارے وہ سارے کام عبادت بن سکتے ہیں۔ صرف نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر خواتین گھر میں جو بھی کام انجام دیتی ہیں، جھاڑو لگانا، پوچھا لگانا، کپڑے دھونا، صفائی ستھرائی کرنا، کھانا بنانا، شوہر کی خدمت کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، اور صبح اٹھ کر بچوں کو مدرسے کے لیے یا اسکول کے لیے تیار کرنا، ان کے ناز نخرے اٹھانا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں عبادات بن سکتی ہیں اگر ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے اور یہ احسان دیکھیے امت پر کہ اگر اللہ رب العزت کا یہ حکم ہوتا کہ کچھ نہیں کرنا ہے، صرف نمازیں پڑھی جائیں، کچھ نہیں کرنا ہے، صرف تسبیحات پڑھی جائیں، کچھ نہیں کرنا ہے، صرف قرآن کی تلاوت کی جائے، تو پھر اس دنیا میں رہ کر جو ہمارے سامنے دنیاوی امور پیش آتے ہیں، ہم ان کو کیسے انجام دیتے، کیسے کھانا کھاتے، کیسے زندگی گزارتے، کیسے تجارت کرتے، کیسے گھر کا نظام سنبھالتے۔ تو اللہ رب العزت کا بڑا کرم کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر خواتین اپنی نیتوں کو درست کر لیں تو گھر کے جتنے بھی کام ہیں، وہ چاہے باتھ روم کی صفائی ہو یا جھاڑو پوچھا کرنا ہو، یہ تمام کام عبادات بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ نیت کی جائے کہ صفائی ستھرائی، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اب یہ نیت کی جائے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیم پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یحب النظافہ، کہ اللہ رب العزت صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ اب واش روم اور باتھ روم کی صفائی ہو رہی ہے، تو اگر ہماری یہ نیت ہو جائے کہ ہم صفائی ستھرائی اس لیے کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کی ہمیں تعلیم دی ہے اور حکم دیا ہے، تو یہ باتھ روم کی صفائی بھی
اللہ رب العزت کی عبادت بن سکتی ہے۔ اور گھر کے جتنے بھی امور ہیں شوہر کی خدمت کی جائے اور یہ نیت کر لی جائے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں شوہر کی خدمت کا حکم دیا ہے، تو یہ بھی عبادات بن سکتی ہے، یہ چیزیں بھی عبادات بن سکتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا، ایک مقصد کے تحت زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد اللہ رب العزت نے خود بتایا۔ وہ مقصد ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اللہ کے احکام کے مطابق، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور 2 منٹ کی بات اور میری، اس کے بعد میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہماری خواتین نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ عبادات کی ذمہ داری اور علم دین حاصل کرنے کی ذمہ داری صرف مرد حضرات کی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اتنا علم دین حاصل کرنا کہ جس سے حرام اور حلال میں امتیاز ہو سکے، جس سے ہم یہ جان سکیں کہ کس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے، کس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اتنا علم دین حاصل کرنا جتنا مرد پر ضروری ہے اتنا ہی عورت پر بھی ضروری ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرات صحابیات کا زمانہ دیکھیں، تابعات کا زمانہ دیکھیں کہ ان میں آپ خواتین کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ یہ جس طرح اس زمانے میں مرد حضرات عبادت میں آگے تھے، اس سے کہیں زیادہ وہ اس زمانے کی خواتین بھی عبادات میں آگے تھیں۔ اور جس طرح تابعات کے زمانے میں ایک بڑے بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اسی زمانے میں ایک تابعہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھی، بڑے پائے کی متقیہ اور پرہیزگار تھی، اللہ والی تھی۔ تو ہمارے ذہنوں میں یہ جو بات بیٹھی ہے کہ یہ عبادات کو انجام دینا اور علم دین حاصل کرنا یہ صرف مردوں کی ذمہ داری، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح علم دین حاصل کرنا اور عبادات کرنا، عبادات کو انجام دینا مردوں کی ذمہ داری ہے، اسی طرح علم دین حاصل کرنا اور عبادات کو انجام کرنا عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔